الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ کا اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے الحمد للہ۔ حمد کے بارے میں کل کے درس میں کچھ گفتگو ہوئی۔ دو الفاظ سے مرکب یہ جملہ الحمد للہ، جس کا پہلا لفظ الحمد ہے اور دوسرا لفظ للہ ہے۔ لفظ اللہ کے متعلق آج کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے عظیم اسماء میں سے ہے، اعظم الاسماء۔ اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں، قرآن پاک میں ہے للہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ کے متعدد نام ہیں جو بہترین نام ہیں۔ حسنی کا مطلب ہے بہترین، لیکن ان تمام ناموں میں لفظ اللہ کو کچھ خصوصیات حاصل ہیں۔ ان خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے عظیم تر نام ہے اللہ۔ جب کوئی اس لفظ کو بولتا ہے، لفظ اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ کے دیگر ناموں میں موجود خصوصیات و اوصاف سارے کے سارے اس لفظ میں سما جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی الرحمن کہتا ہے تو رحمان کا لفظ رحم پر دلالت کرتا ہے، قدرت پر دلالت نہیں کرتا۔ اگر کوئی الرازق کہتا ہے تو رازق کا اسم رزق عطا کرنے پر دلالت کرتا ہے، یہ کسی اور لفظ پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن جب لفظ اللہ کہتا ہے تو اللہ کا لفظ ان تمام خوبیوں پر دلالت کرتا ہے اور تمام نقائص اور عیوب سے پاکیزگی کا تأثر لیے ہوئے ہیں۔ حضرات مفسرین نے جب اللہ کے لفظ کی تعریف کی ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، جب لفظ اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ تعریف کرتے ہوئے ایک ہی جملہ اور ایک ہی عبارت بولتے ہیں سارے کے سارے۔ وہ کہتے ہیں المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن النقائص والعیوب۔ اللہ اس کو کہتے ہیں جس میں ساری کی ساری صفات کمال جمع ہوں اور ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے دیگر بھی بہترین اسماء اور صفات ہیں، لیکن ہر لفظ، ہر صفت اپنے خاص معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی رحم پر دلالت کرتا ہے، کوئی قدرت پر دلالت کرتا ہے، کوئی رزق دینے والی صفت پر دلالت کرتا ہے، کوئی تخلیق کی وصف پر دلالت کرتا ہے، لیکن اللہ کا لفظ ان تمام کو جامع اور محیط ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے لفظ اللہ کو توحید کا نشان قرار دیا ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، حسن اتفاق یہ ہے کہ لفظ اللہ بھی آج تک سوائے اللہ کے کسی پر نہیں بولا گیا۔ دیگر ناموں کا اطلاق کیا گیا ہے، اور اسی طرح بعض نام ایسے بھی ہیں جو نام دوسرے کے لیے بولنے کی گنجائش و اجازت ہے۔ جیسے کسی کا نام عبد الکریم ہو، کریم اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے ہے، لیکن لوگوں کو بھی کریم کہہ دیتے ہیں۔ رحیم اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، لیکن غیر خدا پر بھی اس کا اطلاق ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اطلاق ہوا ہے قرآن پاک میں۔
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رؤوف کا اطلاق ہوا ہے، رؤوف کا لفظ بولا گیا ہے، رحیم کا لفظ بولا گیا ہے۔ تو یہ الفاظ اور اسماء اللہ تعالیٰ کے علاوہ پر بھی بولے گئے ہیں، لیکن لفظ اللہ، اللہ کی ذات کے سوا آج تک کسی پر نہیں بولا گیا، اس کا اطلاق ہی نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ اسلام سے قبل کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں بھی آج تک کسی نے اللہ کا لفظ ذات باری کے سوا کسی پر نہیں بولا۔ دعویٰ کرنے والے آئے ہیں، بڑے بڑے مدعی آئے ہیں۔ فرعون نے دعوی خدائی کیا ہے، نمرود نے دعوی خدائی کیا ہے، ان کے دعووں کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، لیکن ان کے دعوے اس حد تک محدود رہتے تھے۔ فرعون کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں۔ اللہ کا لفظ آج تک کسی نے اپنے اوپر نہیں بولا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے ذات باری تعالی وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے لفظ اللہ بھی ایسا ہے جو آج تک کسی پر نہیں بولا گیا، تو اسے کہا جا سکتا ہے یہ دلیل توحید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی حمد کو بیان کرنے کے لیے اپنے اسماء میں سے اسم کا انتخاب فرمایا، تو وہ اسم منتخب کیا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے دلیل توحید بنتا ہے، تمام عیوب اور نقائص سے پاکیزہ ہونے کی علامت ہے، اور تمام صفات کمال کو جامع ہے، اور وہ ہے لفظ اللہ۔ تو اللہ کے لفظ میں یہ سب سے اہم خصوصیت ہے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں میں سے ہے۔ اس نام کا اطلاق کسی غیر پر کبھی نہیں ہوا۔ زمانہ اسلام کے بعد تو لوگ پڑھے لکھے ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں انہیں علم حاصل ہوا، لیکن اس سے قبل زمانہ جاہلیت میں بھی باوجود اس کے کہ جہالت تھی، تاریکی تھی، مگر مشرک بھی اس لفظ کا اطلاق صرف اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اسماء میں سے اس اسم کا انتخاب فرمایا اپنی ذات کے تعارف کے لیے۔ اس لفظ کے اشتقاق میں اگر ہم غور کریں اللہ، تو بعض حضرات نے تو اس کو اس میں جامد مانا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ احد، اللہ صمد، لم یلد ولم یولد۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اللہ، یہ اسم جامد کا مطلب یہ خاص عربی گرامر کی اصطلاح ہے کہ یہ لفظ بھی کسی سے نہیں بنا اور اس سے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا، بس یہ یکتا ہے، لفظ بھی اکیلا ہے۔ اور بعض حضرات نے ایک توجیہ کے طور پر اس کی اصل نکالی ہے کہ یہ اصل میں لفظ تھا الہ۔ الہ کہتے ہیں معبود کو۔ الہ کا لفظ قرآن پاک کی متعدد آیات میں مختلف مقامات پر بولا گیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، خواہشات کو بھی انسان اپنا معبود بنا لیتا ہے، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے۔ یہاں پر بھی الہ کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی خواہش پرستی پر الہ کا لفظ بولا گیا۔ اسی طرح دیگر معبودوں کے لیے جو باطل معبود بنا رکھے تھے مشرکین نے، ان کے لیے بھی الہ کا لفظ بولا گیا۔ تو الہ کا لفظ متعدد مواقع پر مختلف معانی کے لیے اس کا اطلاق ہوا ہے، لیکن جب اس کے شروع میں ال لگا دیا، الہ، تو الہ میں تخفیفاً درمیان میں جو حمزہ تھا اس کو حذف کر دیا، اللہ، اور پھر لام کا لام میں ادغام کر دیا، لام مشدد ہوا، اللہ ہو گیا۔ تو جب اس کے اوپر ال لگا تو اب اس کا اطلاق کسی اور چیز کے لیے نہیں، صرف اور صرف ذات باری کے لیے مختص ہو گیا۔ اللہ، معبود برحق، جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
تو ال کے بغیر اس کا اطلاق ہوا ہے، لیکن جب ال اس کے شروع میں لگا تو صرف اللہ کے لیے مختص ہو گئے۔ اور یہ ایسا عظیم لفظ ہے کہ اس کا ہر حرف بمعنی ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے حروف کو اگر ان سے جدا کر دیا جائے تو وہ بے معنی ہو جاتے ہیں، اور اگر الفاظ کو جمع اور اکٹھا رکھا جائے تو وہ بامعنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے رحیم، اس سے را کو الگ کر دیں تو پیچھے رہ جائے گا حیم۔ کیا مطلب ہے؟ حیم کا کیا مطلب ہے؟ ہا کو الگ کر دیں یا میم، یا کو الگ کر دیں خالی میم، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ لیکن اللہ کا لفظ ایسا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کا معنی ہے، اور وہ معنی ذات باری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر اس کے شروع سے ال کو ہٹا دیں تو یہ رہ جائے گا، اگر لام تعریف والا بھی برقرار رہے تو یہ بن جائے گا للہ۔ اور قرآن مجید میں للہ متعدد مقامات پر آیا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اور اگر اس لام کو ہٹا دیں، للہ کے لام کو ہٹا دیں تو پیچھے رہ جائے گا لہو، لام اور ہا۔ لہو بھی قرآن پاک میں بولا گیا ہے، لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے ہر چیز آسمان اور زمین کی، تو یہ بھی اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اگر اسلام کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے رہ جائے گا ہو، قل هو اللہ احد، ہو، یہ بھی اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہو، یعنی ایک ایک حرف، لفظ اللہ کا ایک ایک حرف کا معنی ہے، اور اس کو اگر جدا کریں تو وہ بھی اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اگر اس کو جمع کریں تو وہ بھی اللہ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ ایسا عظیم لفظ ہے اللہ کی ذات کا، جو اپنے حرفوں میں بھی معنی لیے ہوئے ہے اور حرفوں کے اجتماع کی صورت میں بھی معنی لیے ہوئے ہے، اور وہ معنی اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیوں، محاسن کو جمع اور نقائص اور عیوب سے پاکیزگی کے معنی لیے ہوئے ہے، اسے اللہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس لفظ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے آغاز میں رکھا۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم اس نام سے اللہ کا تعارف کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کوئی ایسے لوگ سر پھرے کسی زمانے میں ہوئے تھے جن کے دل میں یہ خمار آیا کہ وہ اپنا نام اللہ رکھ لیں۔ ویسے کسی کی توجہ نہیں گئی اس کی طرف۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں تھا، لیکن اس کی توجہ اس طرف نہیں گئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہے میں اللہ ہوں۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں تھا، لیکن اس کی توجہ نہیں اس طرف گئی کہ وہ کہے کہ میں اللہ ہوں۔ ہاں ویسے دعوے کرتا رہا کہ میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میرے اندر بھی یہ طاقتیں ہیں، لیکن اللہ کا لفظ نہیں اس نے اپنے لیے بولا۔ حالانکہ لفظ اللہ اسلام کا لفظ نہیں ہے، یہ قدیم الفاظ میں سے ہے۔ جب سے دنیا میں انسان آیا ہے اور اللہ سے شناسائی ہوئی ہے، تعریف و تعارف ہوا ہے، تب سے اللہ کا لفظ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن کسی کو بھی یہ گمان نہیں ہوا کہ وہ اللہ کا لفظ اپنے لیے بولے۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کسی کو یہ خیال آیا کہ اللہ کا لفظ اپنے لیے نام کے طور پر منتخب کرے، اس نے جب رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سر سے لے کر اس کے جسم کے قدموں تک اس کو پگھلا کر تباہ و برباد فرما دیا۔ اس میں اللہ کا جلال ہے، اسم الجلالہ۔ تو اللہ کا لفظ کسی کے لیے نہیں رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان خوبیوں کی طرف یہ لفظ اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نام بھی۔ بعض حضرات کہتے ہیں
ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ سنا گیا ہے کہ اسم اعظم، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور بعض اکابرین سے منقول بھی ہیں کہ فلاں جملے میں اسم اعظم ہے، فلاں لفظ میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور اپنے عقیدت مندوں یا اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں کو وہ کچھ الفاظ سکھاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس میں اسم اعظم ہے۔ حضرت جعفر الصادق سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے، مجھے بتا دیجئے، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ اللہ، اس سے بڑھ کر کیا نام ہوگا اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کی تمام خوبیوں پر دلالت کرتا ہے؟ یہ اسم اعظم ہے، لیکن اسم اعظم تمہارا پڑھنا اسے اسم اعظم بنائے گا۔ فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی غرق ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو دریا میں، اور اس ڈوبنے غرق ہونے کی کیفیت میں جب وہ اللہ کو پکارے، جب اس کے سامنے اس کی موت اور حیات کی کشمکش ہو، تو اس وقت دل کی جس گہرائی اور وسط قلب سے وہ اللہ کو پکارے گا، یہی اسم اعظم ہے۔ یعنی دل کی گہرائیوں سے اللہ کے اس نام کے ساتھ رب کو پکارنا، یہ اسم اعظم ہے۔ اور اگر کوئی صرف زبان سے چاہے وہ سارے کے سارے اسما بھی اپنی زبان سے لے لے، لیکن دل کی گہرائی سے اللہ کو نہ پکار رہا ہو، تو وہ اسم اعظم نہیں پڑھ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم نام دل کی گہرائی سے جب لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہی نام اسم اعظم بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہر چیز کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور جیسے ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے لوگوں نے کچھ کیمیکل بنائے ہوتے ہیں کہ اس چیز کے ساتھ برتن صاف کیے جائیں گے، یہ قلی کے ساتھ برتن کا زنگ اتارا جائے گا، اسی طرح جب دل کو زنگ لگ جائے تو اس کے لیے بھی صاف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو دل کے زنگ کو صاف کرتی ہیں؟ فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ دل کے زنگ کا کیا مطلب ہے اور زنگ کی صفائی کا کیا معنی ہے؟ دل کا زنگ یہ ہے کہ دل میں عجب پیدا ہو جائے، اپنا آپ انسان کو بڑا اچھا لگے، اپنے کام بڑے اچھے لگے، میں بڑا اچھا ہوں، میں سب سے عمدہ ہوں اور میں سب سے بہتر ہوں، عجب پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے۔ یہ عجب اور تکبر ایسی بیماریاں ہیں جو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ جب عجب اور تکبر پیدا ہوگا تو چغلی بھی کرے گا دوسرے کی، کیونکہ اسے کمتر سمجھ رہا ہے، اس کے خلاف غیبت کرے گا، باتیں کرے گا، اس کے بارے میں طعنہ زنی کرے گا، اس کے اوپر مختلف قسم کے القاب، جو غلط قسم کے لقب ہیں، اس کے پھیلائے گا۔ یہ سب پیدا ہو رہے ہیں دل کے عجب اور تکبر کے سبب سے۔ یہ دل کا زنگ ہے۔ دل کے اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اپنا ذکر عطا فرما دیا کہ جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاکیزگی عطا فرما دیتی۔ اسی لیے جو حضرات اہل اللہ ہیں، اکابرین ہیں، جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے، یہ روحانی معالج ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ یہ روح کو پہچان کر بتا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں کون سا مرض ہے اور کیسا مرض ہے، اور وہ اس کے مطابق علاج تشخیص فرماتے ہیں۔ ظاہر میں بڑا اچھا نظر آ رہا ہے انسان، لیکن دل بیمار ہے، تکبر اس میں موجود ہے، عجب اس میں موجود ہے، دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھنا اس میں موجود ہے۔ تو وہ اس کو پہچاننے کے ساتھ اسے وظائف بتا دیتے ہیں۔ ان وظائف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ وظائف کوئی ایسے اعمال ہیں، مسنون اعمال ہیں، یا ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ دنیا داری کے یہ حاجتیں پورے ہوں گی۔ اصل میں اہل اللہ کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے دل کی اصلاح، لیکن آج کل یہ مقصد فوت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جانے والے بھی اس لیے جاتے ہیں، میری دکان نہیں چل رہی،
گاہک زیادہ نہیں آ رہے، تجارت ٹھیک نہیں چل رہی، گھر میں کچھ مسائل اور پرابلمز ہیں، تو اس کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اس لیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل اللہ والوں کے پاس اس لیے جانا چاہیے کہ میرا دل ٹھیک ہو جائے اور میرا اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے، تعلق مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ والے پھر اسے بتاتے ہیں کہ آپ اتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اتنی مرتبہ اللہ کہہ لیں، اتنی مرتبہ ذکر کر لیں، اتنی تسبیحات کر لیں، اس کے ساتھ دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور شفا نصیب ہوتی ہے۔ جو اللہ کا لفظ ہے یہ خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ دیکھیں یہ مسجد کتنی خوبصورت ہے، اگر اس میں جالے لگے ہوئے ہوں اور ساتھ لائٹیں بھی لگی ہوئی ہوں تو یہ خوبصورت لگے گی؟ نہیں۔ گند بھی پڑا ہوا ہو اور سجایا بھی گیا ہو تو خوبصورت نہیں لگے گی۔ جب انسان کہتا ہے لا الہ تو لا کے ساتھ جالے صاف ہو گئے، گند نکل گیا۔ لا کا مطلب یہ ہے صفائی، لا نفی کے لیے ہے، صفائی۔ اور جب کہتا ہے الا اللہ تو اب اس کا مطلب ہے سجاوٹ، زینت، اللہ کے لفظ کے ساتھ خوبی۔ تو لا الہ الا اللہ جملے کا جو معنی ہے اللہ کے لفظ میں وہ سارا کا سارا معنی سمویا ہوا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے اللہ اور اپنے دل پہ اس کی ضرب لگاتا ہے تو وہ دل پاک بھی ہوتا ہے، صاف بھی ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت کے ساتھ وہ آراستہ و پیراستہ بھی ہوتا ہے۔ تو اتنے عظیم معانی کے اوپر مشتمل اللہ کے لفظ کا انتخاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ صورت اور اس کے آغاز میں ہمیں جملہ عطا کیا الحمدللہ۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوں تو ہمارا ذہن ان معانی میں مستغرق ہو اور ہم اللہ کے حضور عرض کر رہے ہوں اے اللہ ہم تیری تعریف کر رہے ہیں تیرے اس عظیم نام کے ساتھ جس سے تو دلوں کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمیں پاکیزگی نصیب فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزگی نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہم اجعل القرآن شفاء صدورنا وجلاء اذہاننا، اللہم نور وحشتنا بالقرآن العظیم فی قبورنا، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ورحمتا ونورا یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لا إله إلا الله۔